السلام علیکم دوستو، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل پولیٹیکل سائنس کیپسول میں۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، اگر آپ نے پچھلا لیکچر دیکھا ہو تو اس میں شارٹلی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ پلیٹو کی فلسفی کی اوور ویو کیا تھی۔ تو آج کے لیکچر میں ہم شروع کرتے ہیں پلیٹو کی فلسفی، اور اس میں سے ہم پہلی چیز جو پڑھیں گے وہ اس کی تھیوری آف جسٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ اس نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کیوں اور کیسے امپلیمنٹ کیا۔ اس چیز کو ہم اس کے پازیٹیوز بھی پڑھیں گے اور اس کے نیگیٹیوز بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں جو چیز ضروری ہے، تھوڑی سی ہم اس کے کانٹیکسٹ کو پڑھ لیتے ہیں کہ پلیٹو جب آیا تو اس ٹائم پہ کیا پریویلنگ سرکمسٹانسز تھے، اور اس کی فلسفی کی جو انفلوئنس تھی وہ کہاں سے ہوئی۔ تو اگر ہم اس کی بایوگرافی کو دیکھ لیں شارٹلی تھوڑا سا، کیونکہ میں ان چیزوں پہ فوکس نہیں کروں گا کہ ان کے دادا کا کیا نام تھا، وہ کہاں پیدا ہوئے تھے، فلانی وغیرہ وغیرہ چیزیں، جو چیزیں بہت ریلیونٹ ہوگی ہم صرف اسی پہ فوکس کریں گے۔ ان کی برتھ چونکہ یہ BC میں بلونگ کرتے، تو جو ڈیٹ ہے وہ کچھ یوں ہے 427 اور 347۔ اگر آپ سے یاد ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اچھا ہے، آپ کو پیپر میں اچھی پریزنٹیشن میں مارکس اچھے ملیں گے۔ مجھ سے تو کم از کم یہ ڈیٹس نہیں یاد ہوتے، سوری ٹو سے آئی ایم ناٹ گڈ ایٹ ڈیٹس۔ تو ہم آئیں گے آگے کی چیزوں پہ۔ یہ ایتھنز میں پیدا ہوئے تھے، اور وہ تھا ایک سٹی اسٹیٹ اس لیے اس کو کہتے ہیں دوستو کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک پورا کمپلیٹ اسٹیٹ بھی ہوتا تھا، اور وہ اٹ سیلف ایک سٹی ہوتی تھی جو کہ ایک اسٹیٹ ہوتا تھا، ایک کمپلیٹ۔ دیٹ از وائی اس کو کہتے ہیں سٹی اسٹیٹ۔ اور یہ ایتھنز بھی تھا، اور ایک دوسرا اسٹیٹ بھی تھا اسپارٹنس۔ ان دونوں کی آپس میں لڑائی بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ٹیچر تھا وہ تھا سوکریٹی۔ تو یہ ان کے یہ پلیٹو جو تھے وہ سوکریٹی کے ایگزیکیوشن تک، جب تک وہ ایگزیکیوٹ نہ ہوئے تھے تب تک وہ ایتھن میں رہے، اور جب وہ ایگزیکیوٹ ہو گئے تو یہ ایتھنس سے نکل گئے اور ٹریول کی انہوں نے اراؤنڈ دا ورلڈ، جتنے بھی جگہوں پہ وہ گئے، اور پھر واپس آئے ایتھن میں، دوبارہ کیم بیک، دوبارہ آ گئے۔ اب یہاں پہ واپس آ کے انہوں نے اپنی ایک اکیڈمی کھول دی، ٹھیک ہے، اور یہیں پہ اپنا کام شروع کر دیا۔ اب اس کے فیمس ورک جو ہے ان میں فرسٹ جو چیز پرائم امپورٹنس کی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلیٹوز ریپبلک۔ یہ ان کا آئیڈیل اسٹیٹ کا کانسیپٹ اسی میں دیا تھا انہوں نے۔ سیکنڈ چیز ان کی سیکنڈ ورک جو ہے وہ ہے اسٹیٹس مین، اور تھرڈ ہے ان کا دی لاز۔ لیکن ہمارے کورس کے لیے جو پرائم امپورٹنس کا ہے وہ دی ریپبلک ہے، تو ہم اسی پہ فوکس رہتے ہیں۔ اسی میں اس نے تھیوری آف آئیڈیل اسٹیٹ دی ہے، اور اسی میں اس نے جسٹس کی ڈیفینیشن اور جسٹس کو امپلیمنٹ کیا ہے، اور ایجوکیشن کے سسٹم کو اسی میں ڈیفائن کیا ہوا ہے، اور اسی میں کمیونزم کو اس نے بریفلی بتایا ہوا ہے۔ اب آپ آ جاتے تھوڑا سا اسی کانٹیکسٹ کو آگے لے جاتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوکریٹی کے ٹائم پہ جسٹس کو کیسے ڈیفائن کیا جاتا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ جسٹس پہ ہم کیوں فوکس کر رہے ہیں، تو چونکہ آگے ہم نے جو پلیٹو کی فلسفی پڑھنی ہے اس میں جسٹس جو ہے ایک پرائم امپورٹنس کا رول پلے کرتا ہے، تو اس لیے ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ جسٹس کی ڈیفینیشن سوکریٹی کے ٹائم پہ جو ادر پیپل تھے وہ کیسے کرتے تھے، جو اور لوگ تھے، فلاسفرس تھے یا جو تھنکرس تھے یا کرٹکس تھے، جو بھی تھے، وہ کیسے جسٹس کو ڈیفائن کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں جسٹس از مائٹ از رائٹ، مائٹ از رائٹ جسٹس ہے۔ یا پھر وہ کہتے تھے کہ جسٹس از سلیوز مورالٹی، ٹھیک ہے۔ یا پھر وہ کہتے تھے کہ جسٹس کیا چیز ہے، انٹرسٹ آف دا سوورن، جو ہی سوورن کا انٹرسٹ ہو وہی جسٹس کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ تو ادر جو لوگ تھے وہ کہتے تھے، لیکن
سوکریٹی جو تھا وہ اس سے بالکل ہی ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتا جسٹس کی ان ڈیفینیشن سے. انہوں نے جسٹس کی یہ ڈیفینیشن دی کہ جسٹس از ان انٹیگرل پارٹ آف دا سول. یہ تو روح کا ایک حصہ ہے، اس سے ریلیٹڈ، اس سے وابستہ ایک چیز ہے، انٹیگرل پارٹ ہے اس کا. اور اس نے ایک اور چیز کہی کہ اسٹیٹ از این انڈیویژول ریٹ لارج، کہ اگر ایک اسٹیٹ کو آپ لیتے ہیں تو وہ ایک بڑے پرزم میں ایک انڈیویژول ہے، ایک بڑے نیچر میں، ایک لارج ایکسٹینڈ میں. تو اب یہ دو چیزیں بہت ہی کنیکٹڈ ہے. اٹ از لائک اے کائنڈ آف آرگینک کنسیپٹ آف اسٹیٹ اینڈ جسٹس. تو پلیٹو نے پہلا کام یہی کیا کہ جسٹس کی اسی ڈیفینیشن سے وہ ایگری کیا، اور اسٹیٹ کی اسی ڈیفینیشن سے ایگری کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنی ڈیفینیشن دی جسٹس کی وہ کچھ یوں تھی کہ پلیٹو کہتا ہے کہ جسٹس از گیونگ ایوری مین ہز ڈیو. ہر بندے کو اس کا ڈیو ملنا چاہیے، اور اگر اس طرح ہو جائے تو اس کو پلیٹو کہتا ہے کہ یہ جسٹس ہے، اس کو میں جسٹس کہوں گا. کیونکہ اس نے وہی کانسیپٹ لیا، یاد رہے کہ اٹس اے پارٹ آف سول، کہ یہ سول کا حصہ ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ اف جسٹس از اے پارٹ آف سول، تو جسٹس کو آپ اگر اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کیا کریں گے، ایک آرگینزم کو ڈائسیکٹ کریں گے، تبھی یہ جسٹس آپ ٹھیک طرح سے آبزرو کر سکیں گے، ڈیفائن کر سکیں گے اور امپلیمنٹ کر سکیں گے. لیکن یہ تو پرابلم یہ ہے کہ یو کین ناٹ ڈائسیکٹ اے پرسنس سول. ایک آرگینزم کے سول کو ڈائسیکٹ نہیں کر سکتے ٹو اسٹڈی جسٹس. تو اس کا سولوشن پھر کیا ہوگا؟ سولوشن اس نے وہی سے نکالا دوستو. سوکریٹی نے جو کہا تھا کہ اسٹیٹ از این انڈیویژول ریٹ لارج، ابھی جو ہم نے کہا تو وہیں سے نکال لیا. تو اس نے کہا کہ اسٹیٹ میں آپ دیکھ لو جسٹس کو، تو جس طرح اسٹیٹ کو ڈائسیکٹ کر کے آپ دیکھ لو، اس میں سے جسٹس آپ دیکھ لو، تو اسی کو ڈیفائن کر لو جسٹس. اور اگر آپ اسٹیٹ میں جسٹس کو انشور کرا لو تو سمجھو کہ انڈیویژول میں بھی جسٹس انشور ہو گیا. تو ایک چیز تو ہمیں سمجھ آ گئی دوستو کہ پلیٹو کا جو گول تھا وہ گول کیا ہے کہ جسٹس کو ڈیفائن کرے اور جسٹس کو امپلیمنٹ کرے. اب یہ کیسے ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ اگر ہر بندے کو آپ اس کا ڈیو دینا چاہتے ہو تو وہ کیسے دے سکتے ہو؟ وہ ایسے دے سکتے ہو کہ فنکشنل اسپیشلائزیشن آپ کر لے اور ڈویژن آف لیبر کر لے، یہ جسٹس ہے. تو فنکشنل اسپیشلائزیشن اگر آج کی ٹرمز میں آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ اس طرح ہوگا کہ فنکشنل اسپیشلائزیشن مین اے کائنڈ آف رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب. تو اب آپ کیسے نکالیں گے کہ کون سا رائٹ پرسن ہے اور اس کو کون سا جاب اسائن کیا جائے؟ یہ تو کوشچن ہے نا، کیسے ہوگا یہ؟ تو اس کو سولو کرنے کے لیے بھی پلیٹو نے ایک بہترین طریقہ اپنایا ہوا ہے. اور پلیٹو آپ کو یہ کہتا ہے کہ ہر جو انڈیویژول ہوتا ہے، ہر انڈیویژول میں 3 انسٹنکٹس ہوتے ہیں. یہاں سے آپ فوکس کریں اس چیز کو، کیونکہ پوری آگے کی فلسفی اسی پہ بلڈ ہے پلیٹو کی. پہلا انسٹنکٹ جو ہر بندے میں پایا جاتا ہے، ہر انسان انڈیویژول میں پایا جاتا ہے، وہ ہے گریڈ کا، یا اس کو اس نے یہ بھی کہا ہے ایپیٹائٹ، ٹھیک ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ لسٹ. دوسرا جو انسٹنکٹ جو ہر انڈیویژول میں پایا جاتا ہے وہ ہے بریوری کا، یا وہ اس کو کہتا ہے کریج. تیسرا جو انسٹنکٹ ہر انڈیویژول میں پایا جاتا ہے وہ ہے وزڈم کا،
یا وہ اس کو کہتے ہیں ورچو۔ اب یہ یاد رکھ لے دوستوں کہ ہر ایک انڈیویجول میں یہ تینوں کے تینوں انسٹنکٹس پائے جاتے ہیں، بٹ یہ ویری کرتے ہیں اماؤنٹ میں کہ کس میں کون سا ڈومینیٹ کرتا ہے، کس انڈیویجول میں کون سا انسٹنکٹ ڈومینیٹ کرتا ہے اور کون سا لیسر کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے، یہ ڈفرینٹ لیول میں۔ تو اسی بیس پہ اس نے کیا کرنا ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈھونڈنا ہے، مینز کہ اس نے کلاسیفائی کرنا ہے کسی طریقے سے اپنی سوسائٹی کو ڈفرینٹ کلاسز میں، تبھی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ہوگا۔ تو آرڈرنگ آف سوسائٹی اس نے کرنی ہے۔ اب یہ آرڈرنگ آف سوسائٹی کیسے ہوگی اور کون سی اس میں کلاسز ہوگی؟ تو اوبویسلی کائنڈ آف ایک اس میں جیسے جو گریڈ والے لوگ ہوں گے یا جو ایپیٹائٹ سے جن میں ایپیٹائٹ والی کوالٹی انسٹنکٹ زیادہ ہوگی وہ چلے جائیں گے آپ کی لیبر کلاس میں، اس کو اس نے نام دیا ہے آرٹیزنس۔ یہ ایک کلاس آپ کی اسٹیبلش ہو گئی۔ دوسری کلاس وہ ہوتی ہے جن میں وہ کوالٹی تھی، کیا چیز تھی ان میں زیادہ، کریج ان میں زیادہ تھا یا بریوری ان میں زیادہ تھی۔ تو جو کریج والے ہوں گے وہ آپ کے آ جائیں گے ڈیفنس میں، ملٹری میں، وہ ڈیفینڈ کریں گے آپ کی اسٹیٹ کو۔ اور جو ٹاپ کی کلاس رہ گئی جن میں ورچو تھا، وزڈم تھی، وہ آپ کا آ جائیں گے ایڈمنسٹریٹو کے اوپر کے رول میں، جو آپ کی رولنگ کلاس ہوگی۔ اور اسی سے دوستو آپ کا نکلے گا فلاسفر کنگ، جو آگے ہم پڑھیں گے کہ فلاسفر کنگ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا کوالٹیز ہوتی ہے اور یہ کیوں امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے۔ تو اس سے آپ کا فلاسفر کنگ بنے گا۔ اگر میں اس کو اس طرح سے دیکھ لوں تو یہ ایک پیرامڈ اس کا بنتا ہے سوسائٹی کا، جس کے بیس میں بہت زیادہ یہ جو حصہ ہے یہ والا سارا، اس میں سارے کے سارے یہ لیبر کلاس والے لوگ لائے کر گئے، بہت زیادہ چنک ان کا ہے۔ دیکھ لے یہ بیس پورا یہ گھیرے ہوئے ہے، اور ان کی جو کوالٹی تھی وہ ایپیٹائٹ کی تھی۔ ان لوگوں میں ان تین انسٹنکٹس میں سے یہ والا ایپیٹائٹ کا انسٹنکٹ ڈومیننٹ تھا، تو اس نے اس کو یہاں پہ رکھا۔ اور اوپر کی جو دوسری کلاس ہے یہاں پہ وہ ملٹری کی کلاس یا ڈیفنس کی، جن میں کون سا انسٹنکٹ ڈومینیٹ کرتا ہے، وہ ہے کریج کا۔ اور اوپر کی کلاس میں جو بالکل پوائنٹ میں تھوڑے سے لوگ رہتے ہیں وہ ورچو والے، پلیٹو کہتا ہے کہ یہ وزڈم والے لوگ ہیں، اور یہ ڈومینیٹنگ کلاس ہے جو ان دونوں کلاسز کو ڈومینیٹ کرے گی اور رول کرے گی، اور انہی میں سے ایک بندہ نکلے گا جو فلاسفر کنگ ہوگا۔ اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا، یہ آرڈرنگ آف سوسائٹی، یہ سب کچھ جو ہم نے کہا، یہ کیسے اچیو کیسے ہوگا، ہاؤ ٹو اچیو، کیسے اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو یہ سسٹم اس نے بنایا وہ کیا ہے، ایجوکیشن سسٹم، پلیٹو کا ایجوکیشن سسٹم۔ اور ایجوکیشن سسٹم کے تھرو یہ اچیومنٹ ساری یہ اچیو کرے گا۔ ہمارے بکس میں چونکہ ہم ایجوکیشن سسٹم کو پڑھایا جاتا ہے پلیٹو کا، کہ اس سال سے اس سال تک یہ ہو گیا، یہ فیز ہو گیا، سیکنڈ فیز ہو گیا، تھرڈ فیز ہو گیا، لیکن یہ نہیں سمجھایا جاتا ہمیں کہ یہ ایجوکیشن سسٹم کس پرپس کے لیے پلیٹو نے سٹارٹ کیا۔ اس نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو انشور جسٹس ان این انڈیویجول ایز ویل ایز ان اے سوسائٹی. In order to do that, I have to order the society on the basis of the instincts that the individual have in them. تو ان تین انسٹنکٹس کو پہ آرڈر لانے کے لیے، آرڈرنگ لانے کے لیے اور فنکشنل اسپیشلائزیشن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو متعارف کرایا، انٹروڈیوس کرایا۔ اب چونکہ ایجوکیشن سسٹم اس کا لمبا پڑتا ہے اور اس کے پازیٹیوز اور نیگیٹیوز بھی ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں یہ رکھ لیں گے کہ اس کی ایجوکیشن سسٹم اس کا کیا تھا، اور سیکنڈلی اس کے پازیٹیوز کیا ہے اور اس کے نیگیٹیوز کیا ہے، اور ماڈرن ڈے میں ان کی کوئی ریلیونس ہے، امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ہم یا نہیں۔ تو اگلا لیکچر ہم اس پہ رکھ لیتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کو اس لیکچر نے فائدہ دیا ہوگا۔
آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ لائک اینڈ سبسکرائب کریں. شکریہ.